سلام، نمستے، ست شری اکال، ہیلو۔ بڑھتی ہوئی بہرا روی، فحاشی یا بدچلنی جس کے بارے میں کھلے طور پہ بولنا کسی بھی شریف اور سوسائٹی کے عزت دار آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ میرے جیسا کوئی آدمی سڑک کا ہی اس پر بول سکتا ہے، کیونکہ اپنے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس تھوڑی بہت عزت ہے۔ اگر وہ بھی ایسے کنٹینٹ پہ بات کرنے سے کم ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، مگر بولنا تو کسی نہ کسی کو پڑے گا، لہذا یہ کانٹوں بھرا تاج میں خود پہن لیتا ہوں۔ ہاں تو دوستو، آج کل مرد عورت دونوں میں بہرا روی، فحاشی یا عام لفظ میں بے حیائی تیزی سے پنپ رہی، اور حیرت تو اس بات پہ ہے کہ اس بری عادت پہ نہ پشیمانی ہو رہی ہے، نہ پچھتاوا، نہ خدا سے اس بری عادت سے بچنے کی التجا۔ آئیے چند منٹوں میں بات کرتے ہیں اس سنگین مسئلے پہ۔ آج سے 40-50 سال پہلے جن بری چیزوں کا ذکر تو دور سوچنے پہ بھی لوگ خود پہ ملامت کرتے تھے، پر اب کر گزر رہے ہیں، پھر بھی پچھتاوا ہے نہ ملامت، بلکہ بعض وقت اپنے رازداروں سے اس پردے میں کیے جانے والے گناہوں کو بھی اپنی ہی زبان سے بڑے فخر سے فاش کیا جا رہا ہے، بلکہ اپنے ساتھی، دوست وغیرہ کو بھی اس کام کے لیے اکسایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی نہ بھی اکسائے تب بھی گمراہ ہونے کے لیے اتنے آپشن ہیں کہ کسی کو بھی اس راہ پہ چلنے کے لیے گائیڈ کی بھی ضرورت نہیں۔ سب سے خطرناک ذریعہ تو یہی ہے جس سے میں اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ جس چیز میں یہ بات دیکھ اور سن رہے ہیں، ہاں، موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، پی سی سسٹم، جو بھی ہو، یہی کافی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ پارسا اور فرشتہ وہ ہے جس کو اپنے موبائل اور سسٹم میں پڑے ہوئے گناہوں کے ڈارک سائٹ نہیں مان، اس شخص کو تو سلوٹ ہے۔ ہاں تو آج میاں بیوی میں عزت اور محبت کی کمی اور بھروسے کی ماں کی آنکھ ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی آپشن ہے جو بالکل عام اور صرف مہینے کے چند روپیوں کے پھینکنے پہ مل رہے ہیں۔ یہاں ایک بہترین بھکتی گیت یاد آ رہا ہے، سن لیجیے۔ تیرے سنسار کی حالت کیا ہو گئی بھگوان، کتنا بدل گیا انسان، سورج نہ بدلا، چاند نہ بدلا، نہ بدلا رے آسمان۔ ایسے گانوں کا بھی چلن ختم ہو گیا اب تو۔ ہاں تو دوستو، ہم انسانوں کے اس بدلاؤ پہ زیادہ مدت نہیں، بس آج سے 40-50 سال پرانی بات کرتے ہیں۔ آج سے 40-50 سال پہلے والے رشتوں کی وفا اور محبت کو دیکھ لو، کتنا ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہوتے تھے، کتنا احترام ہوا کرتا تھا ایک دوسرے کے لیے۔ بیوی اگر مسلمان ہو تو شوہر کو مجازی خدا مانتی تھی، تو شوہر اپنی بیوی کو نیک بخت خاتون۔ ہندو برادری میں پتنی اپنے پتی کو دیوتا تو پتی بھی اس کو دیوی کا درجہ دیتا تھا، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ پتنی کا آخری آپشن صرف اپنا پتی ہی ہوتا تھا، جو چیز اس سے مل سکتی ہے وہ دنیا کا کوئی انسان تو کیا بھگوان بھی نہیں دے سکتا، اسی لیے وہ پتی کے چرن چھوتی تھی۔ اور ہسبینڈ کا بھی آخری راستہ اپنی وائف ہی ہوتا۔ وائف کے لیے تو وہ ماں باپ، بھائی بہن، سارے رشتے توڑ کے الگ رہنے کو بھی خوشی سے ترجیح دیتا، کیونکہ اس کی ضرورت کا سارا سمادھان وائف ہی ہوتی تھی۔ یہ سب ختم ہو گیا، میاں بیوی ایک دوسرے سے بنداس، بے خوف، پورے کانفیڈنس سے الگ ہو رہے ہیں، کہ یہ کہہ کے کہ تو نہیں تو اور کہیں، اور نہیں تو اور صحیح، کیونکہ دونوں کے لیے آپشن بھرے پڑے ہیں۔ ہر شکار ہونے والے کے لیے شکاری تو کبھی دروازے کے باہر کھڑا ہے، تو کبھی دیوار کے سائے میں، یا کبھی دفتر یا آفس میں، یا دوست رشتہ دار کی شکل میں بیٹھا ہے، یا پھر اپنے موبائل میں اس راہ پہ چلنے والوں کے لیے کئی رازن ڈارک سائٹ کوٹ کوٹ کے بھرے پڑے۔ کل تک مرد عورت کے لیے اپنا ہسبینڈ، اپنی وائف ہی ہر ضرورت کا سمادھان ہوتا تھا، اور کسی دوسرے آپشن کے بارے میں سوچنا بھی گناہ اور پاپ سمجھا جاتا تھا، پر آج اس آپشن کو بڑے فخر اور حق سے فالو کیا جا رہا ہے۔
بلکہ ایک دوسرے کو جلانے دکھانے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے چند دنوں کی کھوکھلی خوشیوں کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ دیکھ تیرے بنا کیا پوش ہے میری زندگی، اور کل کیا کہا جاتا تھا، سنیے یہ گانا۔ تو نہیں تو یہ رت یہ ہوا کیا کروں، دور تجھ سے میں رہ کے بتا کیا کروں۔ کہنے کو تو اس موضوع پہ بہت کچھ ہے، پر کتنا کہے، کس سے کہے، کون سننے والا ہے۔ پر ہاں، جنہوں نے بھی غلط آپشن چن لیا تو اس کے نتیجے کا بھی انتظار کر لو، کیونکہ یہ خوبصورتی، یہ جوانی تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، جس کے برے پہ دونوں ایک دوسرے سے یہ کہہ کے الگ ہوئے تھے کہ تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح۔ ہاں تو دوستو، اگر بات صحیح لگی تو شیئر ضرور کیجیے۔ اب اجازت دے، اپنے دوست سلمان حیدر کو، والسلام۔